السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از ڈاکٹر سید شاہ زید. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹس اور ساتھ بلڈ ٹرانسفیوژن. تو اس آج کے ٹاپک میں ہم باقی بھی ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، جیسے کہ بلڈ گروپنگ کے ساتھ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ بلڈ گروپنگ، کراس میچنگ، جو کہ ضروری کمپوننٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم بلڈ گروپنگ پہ بھی بات کریں گے. اور جو فرسٹ ٹاپک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فلوئڈس پہ ہے اور الیکٹرولائٹس پہ، کہ فلوئڈس کا آپ کے لائف میں آپ میں کیا رول ہے، امپورٹنٹ رول کیا ہے. یہاں پہ ہم کیوں یہاں پہ فلوئڈ کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ فلوئڈ کی بات یہاں پہ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں، جو مین ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے یہاں پہ، وہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے. بعض اوقات جب ہم سرجری کو کرتے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ٹرومیٹک کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسپیسیفک کنڈیشن میں پھر ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ اس کو فلوئڈ لگا لیتے ہیں. جیسے ہم نارمل سلائن لگاتے ہیں، نارمل سلائن بھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ اس چیز کے لیے ایک فلوئڈ الیکٹرولائٹس کی بیلنس کرنے کے لیے، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہی الیکٹرولائٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا پیشنٹ ہو اس کے باڈی کے اندر جو بلڈ کی والیوم وہ نارمل ہو. تو اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز میں یہ بھی بتاؤں کہ واٹر، اگر ہم فزیولوجی کی بات کرتے ہیں تو واٹر جو ہمارے اس میں ہوتا ہے، ایک امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے، جو کہ 95% ہماری باڈی بنتی ہی بلڈ سے ہے. اور ایک اس کے باڈی کے اندر کچھ سگنیفیکنٹ کمپوزیشن بھی ہوتا ہے. اور یہ ہماری لائف کے لیے، مطلب اگر اس پہ میں بات کروں تو یہ اس میں سے میں اگر کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ واٹر ہمارے لیے کتنا ضروری، کیونکہ ہمارا سیل جو بنتا ہے، سائٹوپلازم جو بنتا ہے، بلکہ ہمارے جو آرگنیلیز بنتے ہیں وہ سب واٹر سے ہی بنتے ہیں. اور آج کل تو رمضان بھی ہے، تو رمضان میں تو واٹر کی بالکل واٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آج ہمارے لیے نمبر فرسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم جب بھی فلوئڈس کی بات کرتے ہیں تو واٹر ایک امپورٹنٹ ہی کمپوننٹ آتا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا، دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. فلوئڈ کی ہم نے بات کرنی ہے. فلوئڈ کی جب ہم نے بات کی تو سیل کی بات کی، سیل کے ساتھ ساتھ ہم ایک انٹرا سیلولر انوائرمنٹ کی بات کریں گے، ایک ایکسٹرا سیلولر، مطلب سیل کے اندر اور سیل کے باہر کی انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو سیل کے اندر کی جو انوائرمنٹ پہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس انٹرا سیلولر انوائرمنٹ یا انٹرا سیلولر فلوئڈ آتا ہے. فلوئڈ کی بات کریں تو فلوئڈ بھی ہی یہاں پہ ذکر کریں گے. کہتے ہیں کہ انٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہوتا ہے سائٹوسول کا، یا انٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہوتا ہے یا سائٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے یا سائٹوسول کے اندر جو ہوتا ہے، یہ آپ کے سیلز کے اندر ہی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو انٹرا سیلولر بولتے ہیں. سیلز کے بیچ میں جو فلوئڈ پایا جاتا ہے اس کو انٹرا سیلولر فلوئڈ بولتے ہیں. اس کو ہم دو کمپارٹمنٹ سے وہ کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، یا ممبرین سے الگ کرتے ہیں، جو کہ مختلف قسم کے آرگنیلز میں، سیل کے اندر مختلف قسم کے آرگنیلز کے اوپر اندر اور باہر ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کے پاس جو آپ کی ایک سیل ممبرین ہوتی ہے وہ انٹیگرل پروٹین اینڈ پیریفرل پروٹین، ٹو ٹائپس آف ممبرین سے اس کی کورنگ ہوتی ہے. جیسے کہ اگزامپل اس کی یہ ہے کہ جیسے مائٹوکانڈریل میٹرکس آپ کے پاس آتا ہے جو کہ سپریٹ کرتا ہے مائٹوکانڈریان کو باقی کمپارٹمنٹ سے، تو وہ بھی آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے انٹراسیلولر فلوئڈ کی، انٹراسیلولر انوائرمنٹ کی آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کرتے ہیں. دوسری چیز جو آپ کو میں نے بتائی ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، ای سی ایف جو آپ کے پاس ہوتا ہے یہ آپ کو ڈونیٹ کرتا ہے باقی کے جو سیل کے اندر جو باقی سارے فلوئڈز ہوتے ہیں، اس کو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہی بولتا ہے. تو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہوتا ہے یہ ڈیوائڈ کرتا ہے دو میجر کمپوننٹس پہ، جو کہ انٹسٹیشنل فلوئڈ ہوتا ہے اور بلڈ پلازما ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہوتا ہے اس میں ٹرانسسیلولر فلوئڈز بھی ہوتے ہیں، جو کہ تقریباً 2.5 وہ یا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈز کا 2.5 وہ جو ہے ایک ریشو وہ آپ کے پاس بناتا ہے. ہیومن کے اندر جو نارمل گلوکوز کنسنٹریشن ہوتی ہے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کے اندر، وہ ریگولیٹ کرتی ہے تقریباً 5 mm جو ہوتی ہے وہ آپ کے نارمل اس میں پائی جاتی ہے آپ کے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں، اور وہ کنسنٹریشن بناتی ہے وہ آپ کے سارے ہیموسٹیسس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور وہ اس کو جا کے انرجی دیتی ہے. تو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ اینڈ انٹرا سیلولر فلوئڈ. اب ہم آئی وی فلوئڈ کی بات کرتے ہیں. آئی وی فلوئڈ کی جب بھی آپ کے پاس بات آئے گی تو آئی وی کا مطلب جو انٹراوینس اس کا ہم بولتے ہیں. تو انٹراوینس فلوئڈز وہ فلوئڈز ہوتے ہیں، اگر آسان الفاظ میں وہ فلوئڈز یا وہ چیزیں یا وہ پانی
اگر ہم آسان الفاظ میں لے کے آئیں تو جو ہم وین میں لگاتے ہیں، اب کیوں لگاتے ہیں وین میں؟ اب ایسے اپنے وین میں پانی نہیں چڑھا سکتے، اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتے ہیں، ٹرامیٹک کنڈیشنز ہوتے ہیں یا سرجیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم آئی وی فلوئڈ پاس کرتے ہیں۔ نارمل سلائن کی میں نے آپ کو ریڈ کراس وغیرہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ واٹر، شوگر اور سالٹ جو ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو ہیلپ کرتے ہیں باڈی کے فنکشنز میں۔ یہ انٹراوینس فلوئڈ جو ہوتے ہیں یہ شارٹرز، مطلب اس کے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس لیکوڈز ہوتے ہیں جو کہ واٹر کی ریپلیسمنٹ میں، شوگر کے اور سالٹ کی ریپلیسمنٹ پہ آپ لگاتے ہیں جب اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس کو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ویسے نارملی آپ اس کو، اگر یہ کب ہوتا ہے جب آپ کوئی انکانشیس کنڈیشنز میں ہو تو تب آپ یہ آئی وی فلوئڈ وغیرہ یہ آپ پھر لگاتے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس ایک ریشو آتا ہے، امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کہ 0.9% نارمل سلائن میں ہوتا ہے، جس میں NaCl بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس رنگرز ہوتے ہیں، رنگر لیکٹیٹ آپ کے پاس انجیکشنز کے فارم میں آتے ہیں، وہ تب آپ لگاتے ہیں جب بہت زیادہ ہیوی بلڈ لاس ہو وہ تو اب لگاتے ہیں۔ ڈکروز آپ کے پاس ایک نارمل وہ آتا ہے جو زیادہ تر آپ انجیکشن میں ہی اس کو ملاتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نارمل سلائن جو آپ اگر بہت ہی زیادہ سیویئر کنڈیشن ہے اس میں آپ کے پاس 0.4% یا اس طرح کا جو آپ ہارپ نارمل سلائن آپ لگاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو پھر لگاتے ہوتے ہیں۔ جو اس میں آخری ٹاپک جو ہے کہ آپ آئی وی کینولائزیشن کیا ہوتی ہے، تو آئی وی کینولا جو آپ کینولا پاس کرتے ہیں یا آپ اس طرح کرتے ہیں جب آپ ایک ڈرپ پاس کرتے ہیں، بعض اوقات جب آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جائے یا آپ کی باڈی کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں کہ ہیوی بلڈ لاس ہو جائے، تو اس کنڈیشن میں پھر آپ کینولا پاس کرتے ہیں۔ تو انٹراوینس کینولائزیشن ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں آپ کینولا پاس کرتے ہیں وین کے اندر، تاکہ آپ کو وینس ایکسس ہو، تاکہ آپ کے پاس فلوئڈ جو آپ کے پاس ہو وہ آپ کے پاس نارملی اور وہ آپ کو مل جائے۔ وینس ایکسس جو ہوتا ہے وہ الاؤ کرتا ہے آپ کے بلڈ کو، تاکہ آپ کے بلڈ کے اندر وہ الاؤ کرتا ہے تاکہ وہ ایڈمنسٹرڈ کریں میڈیکیشنز کو یا ایسی نیوٹریشنز کو یا کیموتھیراپی کے جو ڈرگس ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے بلڈ پروڈکٹس جیسے کہ آپ کے پاس WBCs RBCs وغیرہ وغیرہ اگر آپ یہ انٹر کرتے ہیں۔ وینس کے کہتے ہیں کہ اس کے 3 لیئرز ہوتے ہیں جو کہ کمپوز کرتے ہیں انٹرنل انڈوتھیلیم جو کہ سراؤنڈ کرتی ہے 3 لیئر سے، مسل فائبر سے اور کنیکٹیو ٹیشوز سے۔ پھر اس کے اندر کچھ وینس والز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آرٹریز میں بھی، آپ کی وینس میں بھی کچھ وال ہوتے ہیں جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یونی ڈائریکشن فلو کو کیا کرتا ہے، پریونٹ کرتا ہے اور بلڈ کو وہاں پہ رکنے نہیں دیتا اور اس کو ایک ڈائریکشن میں یا دوسرے ڈائریکشن میں جانے دیتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل اس کے آپ یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ آپ کے پاس ایک قسم کا ایک پیسج پرووائڈ کرتا ہے ایز اے کیتھیٹر۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ بلڈ گروپنگ پہ ہوگا، اور جو کہ بلڈ گروپنگ آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ وہ ہے ٹاپک ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔